کو سکھایا تو پھر بچوں میں ہوگا، ورنہ بچے بڑوں کو دین نہیں سکھا سکتے، مشکل ہوتی ہے اس میں۔ ہاں، صحابہ کرام کے زمانے میں یہی ترتیب تھی، بڑوں سے بچوں میں دین آتا تھا۔ ہاں، اوپر سے دین نیچے آئے گا، بڑوں میں آئے گا تو بڑوں کا دین بچوں میں آئے گا۔ مرد میں دین ہے، عورت میں دین ہے، باپ میں دین ہے، ماں میں دین ہے، تو ماں باپ کا دین بچوں میں۔ جی دین ہائیوسی رسائی اما اپا آدھر لیرم بتاری عیسیٰ آدھر تنبیرم در خطبی در تورم بتار بدی دین ہائیوسی انان سنگلے ہوئی دین ہائیوسی انان دلہ ہوئی ہائر با اصوب سنگ سنائی آل سنگ سنائی ممام اپا سنائی دین ہوئی یاور کا سچ بتار بدی ہائر با دین دو انان در منتقل ہوئی یعنی چریل بائی چریل دلہ ہوئی asum bayna anga nasida di din haywase la hoy habile anga de din la hoy asawu singa sina mama mapa singa sina ahal hoy singa sina masa sina din se tambiga dami matammadra anga singa se din se le ho gadamni sahabai kiram radiyallahu taala anhu ki zamana da din haywase nipa singa sulaki nupi singa sulaki sahaba singa masa masa de din se laki bana nupi singa din se laki bana hayde masa singa so din se laki maram sina din haywase asawb singdagi lakada bani aham singa hal tambaga anan singa din se hayde piram bada bani senior se matammadra hayde din se anan singa se din oina le ho bada bani بچوں کا دین عورت کے دین کے تابع ہوتا ہے۔ ہاں، عورت مرد میں، ماں اور باپ میں دین ہوگا تو بچوں کی زندگی میں دین آتا ہے۔ تو عموماً بچوں کا دین وہ ماں کے دین کے تابع ہے۔ انان سنگی دین ہے ویسے کنادگی لاکنی برو ہے نا مما دگی لاکنی سنہار اور بپا دگی لاکنی دین ہے ویسے انان سنگی سے مرم سنہ مما ہوئی مسنہ دین لے رہا مپا ہوئی مسنہ دین نسی لے بتا رہا دے انشاءاللہ مسا ادرس دین من لاکنی سنہار مما مپا کی ایسے ادھو مسا ادرس ادھمک لاکنی سنہار۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، ہمیں اللہ رب العزت نے جو دین دیا ہے وہ دین جس طرح مردوں کی ضرورت ہے، عورتوں کی بھی ضرورت ہے، بچوں کی بھی ضرورت ہے، ہر طبقے کا دین اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دے کر دنیا میں آپ کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو ہماری فکر اور ہماری کوشش اور ہماری محنت اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم جس طرح مردوں پہ محنت کر کے دین لانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح ہم عورتوں پہ محنت کریں اور بچوں پر بھی محنت کریں، اور ان کی زندگیوں میں بھی جو دین اللہ کے نبی نے دیا ہوا ہے وہ دین ان کی زندگی میں بھی لانے کی فکر اور محنت کریں۔ الحمدللہ دین آئی ویسے ابا ایپا دین لاپا سکوما ای آئی کی ساس سنگدرہ نترگی آئی آنان سنگدرہ دین لاکھ بھی دمتا کوئی محنت ہوتا ہے۔ فرمانا جا اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا دین سی پورگی دین سی پورا آگا ای کوئی نہ کوئی دین سی حیدی تحابی رکھتو نہیں کوئی نہ کوئی یہود برئی اسم میں نا ای حیدی نپی سنگدرہ دین لائنہ میں بھی خود بتائے اما سو آئی کی نفاس سنگدر دین لائنہ میں بھی خود بتائے اما سو انام سنگدر سو دین سے لائنہ میں بھی دمکتو خود بتائے حیر و دین سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا آگائی کوئی نہ کوئی دین سے مستحید سن بلی۔ تو ہمارا جو تبلیغ اور دعوت بڑوں نے ایسے اعمال بتائے ہیں اور ایسے کام بتائے ہیں، اگر ہم ان کے بتائے ہوئے اعمال کو اور ان کے بتائے ہوئے کاموں کو صحیح ترتیب سے کریں گے تو امت کا ہر طبقہ فائدہ اٹھائے گا اور امت کے ہر طبقے میں دین آئے گا۔ ایکھوئی جی اکابر سینا بزرگان دین سینا تبلیغ و جماعت سیگی مرد تاکی مدری کری حیر و اسی دین نسی کوئی نہ تم با اما سی کوئی نہ صحیح نیست توربا طریقہ دا توبتا رگ دی
haiba din asi pimbat kaino haiba asi thawase loi ni khoi na khoi asum badal lakani aur asum badal torkani haiba na ehma samne sumene takbi मकामी मेहनत से रोज़ाना की मुलाकातें 2.5 घंटे की हैं, हफ्तावारी गश्त है, रोज़ाना का मशवरा है, 3 दिन की जमातें हैं, मोहल्ले का गश्त, दूसरा गश्त, वो भी घरों में रोज़ाना फ़ज़ाइल अमान की तालीम होगी। वक्त तय करके मर्द भी घर का मर्द जिम्मेदारी से रोज़ाना बैठेगा, वक्त तय करके एहतमाम से बैठेंगे और अपने बीवी बच्चों को लेकर बैठेंगे तो तालीम, घरों की तालीम के जरिए से घरों में दीन आता है, औरतों में दीन आता है, बच्चों में दीन आता है। नबी सिंहो युम 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 दा तालीम तौगलोनी आए युम युम से तालीम तौगसेदा युम युम के तालीम बदर खमन गेदमनी खमन जगत तार गेदमनी सुमेन नबी सिंह से युम युम दा तालीम मसी तौगता रगदी खैर वे मददा दीन से जिंदा तौगनी इसलिए कहते हैं एहतमाम से घरों की तालीम की जाए, एहतमाम से घरों में तालीम हो, घरों की तालीम से घरों के बड़े बड़े फितने दफन हो जाते हैं। कोई युम दे तालीम तौबसी एहतमाम की सादत हो जाए अबेदी तौनी में तौबा तौनी में लगना तबा नुती की कोई हाय युम मसी की तालीम मसी तौबता है युम की तालीम मसी तौबता आवना हाय युम मसी फितना आसी हिंगरी सिनेरी। औरतों में दीन लाने के लिए औरतों को भी कुछ काम बताए हमारे बड़ों ने, कुछ अमाल बताए, वक्तन फवक्तन उनको भी अल्लाह के रास्ते में लेके चलना ताकि उनके अंदर भी फिक्र दीन का पैदा हो जाए। युम सिंह सिरा तालीम तौरबासी नुबी सिंह है ना फितरा हाइवेरी कोई वखल लाखनी मददी करी हाइवे नुबी सिंह से युम द तालीम तौरता रही अल्लाह की लंबी द थोप की वखल से हेगल करी मसीना हाइवे युम सिंह सिरा नुबी सिंह से तालीम से तौरगा नुबी सिंह से हाइवे तालीम बदल के हासिल तौरगा अल्लाह की लंबी द थोप नबगी कर से वखल करी। औरत में और मर्द में दोनों में जब दीन होता है तो फिर घर की पूरी फैमिली और घर का पूरा घराना और खानदान और कुंबा एक सही रूप पर और एक सही नहज पर जिंदगी गुजारेगा। हुस्न माशरत जिंदा होगी, माशरती पाकीज़ा जिंदगी जिंदा होगी। हाँ, बीवी बच्चों के साथ एक बर्ताव और सुलूक और दीनदाराना जिंदगी और पाकीज़ा जिंदगी जो अल्लाह के नबी ने सिखाई है वो जिंदगी घरों में जिंदा होगी जब मर्द में भी दीन आए, औरत में भी दीन आए और फिर ये दोनों मेहनत करके अपने बच्चों पे दीन लाए तो पूरा एक नबी भी माशरा जिंदा हो, पाकीज़ा माशरा जिंदा हो। युमदा तालीम तौसिला युमगी निपासी नदसु और नुबी सिंगसु अंगान सिंगसु करियो आए युम मदो अल्हम्दुलिल्लाह मासरत अमरी कहनो लई व जोन बा बसुम हाय कोई लखो लोजिन फिरता हाय व तालीम बदली युम बदली फदरबा लई माशरती जिंदगी गुजार के उम्मत को बताया है कि हुस्न माशरत किसे कहते हैं, बीवियों के साथ जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, मिलाप का तरीका क्या, बीवियों के महर कैसे अदा किए जाएंगे, बीवियों के साथ रात कैसे गुजारी जाएगी, दिन कैसे गुजारा जाएगा, उनकी क्या क्या हुकूक हमारे जिम्मे होंगे और हमारे क्या क्या हुकूक बीवियों के जिम्मे होंगे और घराना कैसे गुजारा जाएगा, दोनों मिलकर बच्चों की तरबियत कैसे करेंगे और बच्चों की तालीम और परवरिश किन बुनियादों पर होगी। एक पूरी माशरती जिंदगी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। तबलीग की मेहनत अगर सही तरीके पे चले तो हमारे दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसीसो आए देखो जो तरह का निथोरी शादी में वासी पंडित शादी वासी तो हर मसीही अनान सिंगसी आस्था सी करी कोई तौरम में लोइना हर मसीही जरिया तकी कर्म है ना दीन लाकनी और कर्म है ना हर मसीही खबू खरादा अब हम खुद बता हर वसे अल्लाह की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहा कि एक मसीदा हर व मुआसरा मसीही जरिया से तौरमी अब मसीही तौरम हर मसीही जरिया तकी कोई
تبلیغ اسی صحیح نے سے توبت آرگدی انشاءاللہ تعالی ای جبت غیربا نپاس امسو نبیس امسو اغان سنگھ سے بس انشاءاللہ تم کرے نبوی معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی میں حقوق کی ادائیگی سکھائی گئی ہے کہ بیویوں کا حق ادا کرو. قرآن میں اللہ نے آیت نازل فرمائی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو نبوی معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی میں یہ پہلا حق بتایا کہ شوہر بیویوں کا حق ادا کرے, بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, بیویوں کو ان کا مہر ادا کریں. یہ نہیں کہ بھئی مہر طے کر دیا نمبر ہی نہیں آتا, نہ مہر طے کر دیا 50,000 روپے 1,00,000 روپے, بعض لوگ تو مہر فاطمی, مہر تو طے کر دیا لیکن دینے کا نمبر ہی نہیں. موت آ گئی اور مہر نہیں دیا, اور مرنے کے بعد میت کو سامنے رکھ کر کے عورتیں ساری مل کے بیویوں سے مہر معاف کراتی ہیں. پوری زندگی مفت میں, پوری زندگی بیوی کے ساتھ فائدہ اٹھائے مفت میں. ہاں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. طریقہ صحیح ہے کہ جب مہر طے کیا مہر ادا کرو, یہ بیوی کا حق ہے. جب بیوی سے اپنا حق وصول کر رہے ہو تو بیوی کو بھی اس کا حق دو. اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث معاصرہ تسیلی بتاک دا اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا اگام چنگ اب سنگ نپی سنگ اسے نکاح طوربے میں تنگ دا سادی طوربے میں تنگ دا مہر رسے پیوے کی بتاک دا قرآن پاک کی آیات مہمان سامنے سن بھی کرے مدری کری نوئی شادی توبتا رکھ دے مہر رسے پیو ہے لیکن ہے وہ مہر سے ایکوئی نا روپای اکھائی دنی کھنگ دے سامت دنی کھنگ دے لیم درگا مہر سے پید بتا رکھ دے کوئی حائر بہدو حق ادا بڑھتے قریب میں حائر باسی مہر سے حائر کا معاف حائر بتا رکھ دے مدونتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حائر باسی کی حق ادا تو ہوگی اب سو مسیح کی لیو مسئلہ نتے حائر سے مدری کری حائر میں بیویت سادی تو بتا رکھ دے مہارانا آدھو پیو حائر دو مدو پیتھو پا مدو بنی میرے محترم حائر دے حق حائر باسی حائر بلی کہنو حائر بنو پیو دو سادی کھتا ہو رکھا مہارانا پیو دو دی حق کی منوب دو سلوئی سنی آئے. ہاں تو عورت کی حقوق ہے, مرد کے ذمہ مہر بھی حق ہے, اور اس کو کپڑا دینا بھی مرد کے ذمہ حق ہے, واجب ہے, ضروری ہے. اور اس کا کام دینا بھی مرد کے ذمہ عورت کا حق ہے, واجب ہے. عورت کو نان نفقہ دینا اور اس کے خرچ و اخراجات کا پورا کرنا یہ بھی مرد کے ذمہ حق ہے, واجب ہے. نپی کی شادی طورمتوں دا نپی ایسی کی مواد حق چی کری نو مہر پی وسو ضروری نہیں, اور لئی نمسان نبگی پی وسو ضروری نہیں, لئی پھم پی وسو ضروری نہیں, نپی ادوگی سے دبا ان نبگی دمت پی وسو کہنو نپا ادوگی نبہائی واضح نہیں سنیار. تبلیغ کا مطلب میرے دوستوں تبلیغ کہا جاتا ہے کہ حقوق مرد حق ادا کرے, عورت مرد کا حق ادا کرے, دونوں مل کے بچوں کا حق ادا کریں, بچے ماں باپ کا حق ادا کریں, ہر ایک کے حقوق ہیں. تبلیغ جماعت اسی توبہ کی مقصد تھی کری نو موادنا مدو کی حق بانکھو پا, اور مدو ادنا نپی ادنا مواد کی حق بانکھو پا, اور مما مفادون کہنا مسا کی حق سے بانکھو پا. سی تبلیغ کی مقصدی اور تبلیغ کی مقصدی مسیح تبلیغ اسی کوئی نے سمن توبتا رکھ دے خیر و حق سنگھ سے موان مدونی حق بانکھو پا, مدون موا کی حق بانکھو پا, اور موا مدو ادنا مسا کی حق بانکھو پا سے تبلیغ اسی کی مقصدی اور تبلیغ اسی کی ذریعہ دے گی خیر و حق سنگھ سے بانکھو پا کا کرے. ہاں حقوق کی ادائیگی, پڑوسی ہیں تو پڑوسیوں کا حق ہمارے ذمہ ہے. کوئی ہمارے سے عمر میں بڑے ہیں تو بڑوں کا حق ہے, سفید بال والے ہیں, عمر میں بڑے ہیں, علم میں بڑے ہیں, ہاں بڑوں کا واجب کہ بڑوں کے ساتھ اکرام اور احسان, اور چھوٹے ہیں عمر میں تو چھوٹوں پر شفقت, محبت, ہمدردی اور ان کو پیار. تو یہ حقوق ہیں. پڑوسی ہیں تو پڑوسیوں کا حق,
کوئی مسلمان ہے تو مسلمانوں کا حق واجب ہے، اور پڑوس میں ہیں تو پڑوسی ہونے کا بھی حق ہو گیا، مسلمان ہونے کا بھی حق ہو گیا، 2 حق ہو گئے۔ اور اگر کوئی رشتے دار بھی ہے تو تیسرا 3 حق مل گیا، پڑوسی ہونے کا بھی، رشتے دار ہونے کا بھی، اور مسلمان ہونے کا بھی۔ اور قریب میں ہے تو قریب ہونے کا حق زیادہ ہو گیا، تو معاشرتی زندگی ساری برباد جائے گی۔ حق سنی مدان دا مہمان صاحب تاری مدری پروسی ہے لائکائی اسرم لائلبا ادو کی حق سے کوئی پاکو پتا ہے لائکائی سب موبا لائلے ایدی حنوب لائلے حنوب کی حق سے کوئی پاکو بھنگی لائکائی آدم علماء علم نظر عمل لائلے ہر بات علم علماء آدمی عمل محر ادو کی حق سے کوئی نا حقوق سے پاکو بھنگتا ہے جمال اسی کیا دیکھ اور ہر بات سے توتا رہے تو سے کچھ لڑکا اب سے حقی مثلا جو ادوسی کو حضرتی نصیبہ بس جو مزاق حقی ادوسی کو کوئی حاضر کا حقوق پاکو پتا رہے یہ نہیں کوئی حقوق سے آہان مدر کری حال مدر کوئی لڑکا حق دوگا انیس مدر کئی لو پروسی کی حضرتی تھاوازو کی پاکو پا انیس اہم چھوڑا ہے باتنا کوئی حق پاکو پا حقوق سے ای کوئی نہ کوئی پاکو پدا ہر دین سی ذریعہ تبلیغ سی ذریعہ دیکھیں ہر حقوق سے کیسے پاکو پا منی ذریعہ۔ حدیث پاک میں لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا ومن لم يبجل علماءنا فليس منا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے اور علماء کی توقیر نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہماری ملت اسلامیہ میں سے نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ ہے کہ علماء کی بھی قدر کی جائے، علماء کی توقیر کی جائے، ان کی عزت اور عظمت کا لحاظ کیا جائے، اور کوئی عمر میں بڑے ہیں تو بڑوں کا احترام کیا جائے، چھوٹے ہیں تو چھوٹوں کے ساتھ رحم و شفقت محبت کا اظہار کیا جائے۔ یہ دین ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ حدیث پاک لائی مدری سبیگر مہمان صاحب اصوب سنگھ کو عزت نبی روا اور اصوب سنگھ نے مساق نقشی روا عالم سنگھ ہر بسی توحید کا بتا رکھ دے ہر بادو ایگی امت کی نبی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیتو پھرمی مرم مسینا ہر اصوب سنگھ سے حید علماء کے نام سنگھ سے لاکھ متم دے کوئی عزت و اکرام سی توہم دوئی اصوب لاکھ متم دا ایون دیگی عمر حید احل سنگھ لاکھ متم دا ایکوئی حید باجو کی عزت توہم دوئی ایکوئی توہم آرگ دے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سے تبیل میں تو ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کی عزت کرے اور ماں باپ کا احترام کرے، ان کا نام لے کے نہیں پکارنا چاہیے، اور ان کی خدمت، ان کی راحت، ان کے آرام کا خیال کرے۔ وہ اگر خدمت کے محتاج ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خدمت کے محتاج ہیں اور ہمارے اوپر خدمت موقوف ہے تو ان کی اجازت کے بغیر سفر نہیں کرنا چاہیے، اور ان کا نام لے کے پکارنا جائز نہیں، ان کو جھڑکنا جائز نہیں، سختی سے بات نہ کرے، نرمی سے بات کرے، اگر وہ ظلم بھی کرے برداشت کرے، اگر وہ سختی سے گفتگو کرے تو جواب نہ دے۔ یہ آداب زندگی سکھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دین ہے۔ دین زندگی میں آئے گا، معاشرت وہ بھی معاشرت زندہ ہوگی، پاکیزہ معاشرت زندہ ہوگی۔ دکھوئے انگان سی نصیب مسیح دیانگے بھئی دمت کدہ ہوتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیح حیدور میں کہا آسے انگان سی نصیب ہے کوئی دین لامی دمت تھا مما مپا سی نصیب ہم حقوق سے مسیح حدیث کوئی پاکوں میں دمت تھا مما مپا دن مساق ہوئے حیب مساق دن کہنو مما مپا دن ہنگی ہم سن لگی ادھوئے بتا رہی مما مپا دن کی دمت تھا اولاد سنگتنا کسی دمت اسی توبت ہے مما مپتنا حیدی ہنگی یہ پوچھے دن مساق دن حیب مپا مساق سنگتنا مپا دن کسی دمت
madu pangtok bahaya lawali masum hairba mama ado hingil maduda masa sidada mama pagi kita masih tahu betul ni kali lumba mama mapa ado na hingil kucing ada masa ado kita betul betul gede di antara masum mama pagi na permane orang ada di dalam oi cibagi belai benar mama masa sidada mama pa hingil batanda har hal da mama mapagi kita masih tahu betul ni sahib mama mapa ado ni koi ne ima baba ai ka kauli wa asli mawta mama mapa ado ni min laur me bawse sariyat jai nati sini takbir basde haveri koi imam baba ai ka kauli ni min laur ne bari min ne kawta ne madu sariyat jai nati madu ai ka na ma da tai ai lu hoda mama mapa de safar se ijazat laur ka sak da bari ai ba din nasib hoye din se takbir basde और बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर में माँ बाप के साथ नबी करे सख्ती से नहीं बोल रहे हैं दावत देनी है माँ बाप को आप दीन नहीं है दीन की तरफ है तो नबी से बात करें amar bil ma'ruf ibna ibadah afawal tawa hatta video hukum tawa masih karino koi athu to wahai hatta wahai ne ibna ibadah hai da bani sine तो करेंगे इंशाअल्लाह तौसरे इंशाअल्लाह हो रिश्तेदार हैं रिश्तेदारों से भी हुकूक अदा करना है मरी मता सिदसु मरी मता हुकूक सिदसु तौसरा हाँ रिश्तेदार क़यामत में रिश्तेदारी खड़ी होती है और वो पुकारती है अल्लाह के दरबार में लड़ती है अल्लाह उसको जिस्म देके खड़ा करेंगे और रिश्तेदारी कहेगी ए अल्लाह आज जिसने दुनिया अपने से ये बताएंगे मेहमान समझा ये दुनिया ने सिने दरखास्त करी अल्लाह कोई मरी मता से नसीब जो यो है ना दरखास्त और करी इंशाअल्लाह देखो ना सेदारी से हाइदे अम्मा को नदरबा अम्मा तौबे की बता रहे है कयामत के निमित्त सो हाय वासे रहमत की जरिया देगी हाय मेरे दुनिया की हम रिश्तेदार से जो खाना अम्मा मले बता इंशाअल्लाह रिश्तेदार के हुक्म से वो दीनदार लड़की तलाश करता है कि भाई मुझे रिश्ता चाहिए तो दीनदार लड़की तलाश करेगा दीनदार लड़की कहाँ मिलेगी जब उसने माशरत के साथ नबी माशरा घरों में जिंदा होगा घरों में दीन होगा माँ बाप की जिंदगी में दीन होगा तो अपने बच्चों की तरबियत सही करेंगे तो फिर लड़कियां और लड़के तैयार होंगे वो दीनदार के तैयार होंगे दीनदार लड़कियां मिलेंगी और दीनदार लड़कियों को दीनदार लड़के मिलेंगे रिश्ते पाकीज़ा मिलेंगे हजा हाय दीनदार होई मसल पीस पसु दीनदार होई रे हाय वो दीनदार से कोई बता रहे हाय वो दीनदार वाले अदो मधु शादी तो बड़ी शादी तो मेरे मोहतरम हाय वादो हाय वो दीनदार औलाद हम सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि ला करी इस इलाके में बता इमाम मालूम की हो बता एक वाकया सुनाता हूँ ताकि समझ में बात आए कि घरों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हसन और हुसैन जैसी सिफात वाले हो गए कितनी ख्वाहिश है अरे कितनी अच्छी ख्वाहिश है तमन्ना है कि नहीं है हजरत ने फरमाया मैं जरूर दुआ करूंगा अल्लाह तुम्हारे बच्चे को दोनों बच्चों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे जैसे हसन हुसैन जैसे बना दे मैं दुआ जरूर करूंगा लेकिन याद रखो तुम्हारे दोनों बच्चन हुसैन के लिए इन दोनों बच्चों के माँ बाप ऐसी जिंदगी गुजारनी होगी अल्लाह हर बाप फलाने निफाती के मसाली का कोई हर मसाली से अमन व हसन अमन हुसैन हर हसन हुसैन से मसाली से पूरा का बुजुर्ग अम्मी मना तसल्ली अदुगा बुजुर्ग अदुगा दरखास्त हुई आई इस्लाम नबी हसन मसू हुसैन से अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसू हजरत हसन मसू हुसैन कोई कि असगुब न कोई नहीं हजरत दुआ तो हो गया दुआ तो होती है ना लाकर में अइन हजरत थगली मदर है मदर कुमई करीब मनन हाजल मसू हुसैन अदुगी हमारी मसू को न कोई भी तो बता आई दुआ से तौबे तौबा तो नहा असी हबदार नहा असी कहनो
amasung naki nupi ase Hasan amasung Hussein huzurgi masugum no oinabagi damakta Hazrat Fatima Hazrat Ali hayr ma bakoi ali da hingibagi marela do nang ni himbata ragadi adu abdi hayr ba to nasa ali ase hayr ba to Hasan Hussein ali bujia do badu la ya yachniya تو گزاریں گے ایسی انشاءاللہ اسو میں نے کوئی ہنچنا یار معاشرت محنت کرنے سے دین آتا ہے محنت کرنے سے دین آئے گا اور محنت مت کرو تو دین سے آتا ہے قبلی چیزیں ایک حقوق کی ادائیگی ہے مسلمان اکرام ایک مسلمان دل میں ایمان ہے اللہ کا کلمہ ہے اللہ تو یہ چیزوں کا مجموعہ ہے اکرام مسلم چوتھا نمبر تبلیغ کا مجھے معلوم ہے کہ بڑی سنمبر اکرام مسلم نے ہر اکرام مسلم مسجدہ بولا موسیقی ہر بولا مسجد پاکوں پتہ رکھے ہر حقوق کے ادائیگی حقوق کے اہم بتا حقوق سی پاکوں پا ہر حقوق یعنی ہر حقوق سے کوئی نہ پاکوں پتہ رکھے ایمان کی ہر باتوں میں ایمان اخلاق اخلاق ہے کہ کہو کوئی لفظ سے فضا ہو اب سو میں ہر بات وہ مطلب اخلاقی ہر بات سنی مرمی میں سنی کی کرام مسلم ہر بات سے انشاءاللہ ہر کرام مسلم سے کوئی قربہ تو ہم بگی پابند کافی ہو شادیاں بھی شادی ہونی چاہیے شادیاں بھی شادی ہونی چاہیے شادیاں سی جو ہر کوئی کتاوری شادی تو وقت ہوئی شریعت سادگی کے ساتھ شادی کب ہوگی اللہ کے نبی نے فرمایا اعظم نکاح برکتن ایتہ معونتن سب سے برکت والا نکاح وہ نکاح ہے جس جو سب سے زیادہ کم خرچ کے ساتھ شادی نہیں کرم منو نکاح نہیں کرم منو ہر نکاح کوئی خصاص ہے شادی تو دنیا اللہ کی نبی ہر وسادی تو دونوں تم نے ہر بسی ضروری اسم لے ہم جان وطن بھی ضروری ہر بچہ تھمبا پوری بات ہے دفاع کی وطن بھی بسی ضروری نہیں لپی کی دکھے رو لپی تو کبیرہ اگر دفاع اللہ اپنی جان رو وطن رو زندگی بسر دونوں بھی ہوتا دفاع کی وطن کا حق نہیں سے ہر کام سنت طریقے پر ہو تو شادی بھی سنت طریقے پر ہے ہر کام سنت طریقے پر ہو تو شادی بھی سنت طریقے پر ہو اب وہ خدے بہتر سنت کی متنی نہ توسیع شنیار کریں گے انشاءاللہ توسیع انشاءاللہ سب سنت طریقے پر ساری بھی گزارنے کی نیت کرتے ہیں بھائی سنت طریقے پر زندگی گزارنے کی نیت کون کون کرتے ہیں خود عمل ہوئے سنت کی طریقہ آجا تو میں یہ بتا ماشاءاللہ ابھی نکاح ہوگا خطبہ نکاح پڑھا جائے گا اور نکاح بھی ہوگا سب حضرات تشریف رکھیں اطمینان کے ساتھ اور جی نکاح ہو لگری خطبہ ہو گری میں آپ کو مقصد فہمی سے شریعت راؤندگی لا عبر کا تمام نربا پیچا کی بپا ذاکر بھائی ایرو مکھا لگائے دے گی ذاکر بھائی صاحبو ذاکر بھائی نام نپام ایسا کرے نو نپام دیبو نلا اور پھم پھم سوم دنگا ذاکر بھائی سے لاپی انتر اجازت دو ابترام اجازت دو اجازت دو حیاء پیر آمون حیاء پیر ہم نے تروں سونیا رکھوں الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها منهم ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم کوئی ایرونگ مکہ لکائی مسجد انصار کی محلہ دلیوہ جناب بھائی ذاکر حسین ساکی مچا نپی بسائی میم قرسیہ بی بی اسی مساگی ایابا اجازت متوگنہ توگی مانگ دفن دیلیوہ جبنگو پوکھری میم کی محمد علی خان اپوک وگی منگنا پوکھری میم جولام خان نہا کی نکاح دا پیر بنی مہا کی مہر نات نپالا کلی نہری تواری بن نکاح سے ایسان یاریان انت لون ہے آئینہ کا بولتا ہوئے یارے بارک اللہ علیکم وبارک ایجاب و قبول ہونے کے وقت میں جب ایجاب ہو جائے قبول کرنے والا قبول کر چکا تو اس کو ایک نعمت ملی بیوی کی نعمت ملی اس نعمت پر ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب نعمت ملی تو الحمدللہ کہے تو قبول کرنے والے کو چاہیے جب کہے میں نے قبول کیا تو پیچھے ہی کہنا چاہیے فوراً الحمدللہ میں نے قبول کیا الحمدللہ اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد من الخاسرين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اكفنا بحالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا اے اللہ ہم سب کی زندگی 100% دین کے تابع فرما دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کے تابع فرما دے ہماری معاشرتی زندگی بھی اے اللہ نبوی معاشرے کے مطابق بنا دے ہمارے معاملات بھی شریعت کے مطابق بنا دے ہماری انفرادی زندگی بھی شریعت کے مطابق بنا دے ہماری اجتماعی زندگی بھی شریعت کے مطابق بنا دے معاشرت میں معاملات میں اخلاق میں عبادات میں ایمانیات میں سب میں 100% دین زندہ ہونے کے اے اللہ تو فیصلے فرما دعوت و تبلیغ کی اس مبارک اور عالی محنت میں ہم سب کو لگے رہنے کی موت کے آخری سانس تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس محنت کے ذریعے سے عمومی ہدایت کے فیصلے فرما دے اس اجتماع کو قبول فرما لے اس اجتماع کی خیر و برکت ہمارے اندر ہمارے گھروں کے اندر ہماری عورتوں اور بچوں کے اندر ہمارے خاندانوں کے اندر ہمارے علاقوں کے اندر پورے ملک میں اور پورے عالم میں اس کی خیر و برکت کے پھیلنے کا فیصلے فرما دے اے اللہ اس نکاح کو بھی قبول فرما اس زوجین محبت مودت الفت فرما دونوں کے خاندانوں میں جوڑ اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دونوں کو معاشرتی زندگی اے اللہ سنت طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرما ان کے لیے نیک صالح اولاد کا فیصلہ فرما ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما جتنے شادی ہونے والے لڑکے لڑکیاں بے بیاہے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے لیے نیک صالح جوڑوں کا انتظام فرما جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان دونوں میں بیوی کے درمیان میں اے اللہ جوڑ اور محبت اے اللہ پیدا فرما دونوں کے خاندانوں میں جوڑ محبت پیدا فرما آپسی انتشار اور خلفشار سے بھرپور حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کی شادیاں اور ہمارے گھرانوں کی شادیاں سب سنت طریقے پر سادگی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق نصیب فرما شریعت و سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما فضول خرچی اور اسراف بے پردگی اور بے دینی اور بد اخلاقی بری معاشرت سب سے بھرپور حفاظت فرما بے حیائی کا خاتمہ فرما مسنون نکاحوں کو زندہ فرما کر اے اللہ بدکاری کے اڈوں کا اور بدکاری کے ذرائع کا خاتمہ فرما
بے حیائی کا خاتمہ فرما، بے حیائی کے اسباب کا خاتمہ فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی بھی اولادوں کو نیک صالح بنا دے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما دے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی علی النبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔